شیریں یادیں میٹھی کامیابی پروگرام نمبر 7 ایمانی بڑھوتی۔ پچھلے ہفتے ہم نے سنا کہ کس طرح خدا نے کیٹ کو بیٹے جوناتhan اور ڈیوڈ عطا کیے، حالانکہ اس کے سامنے بہت ساری مشکلات سر اٹھائے ہوئے تھیں۔ ہم نے یہ خوفناک کہانی بھی سنی کہ ڈیوڈ ہانگ کانگ میں رہتے ہوئے بہت زیادہ ذہنی بیماری کا شکار ہوا۔ کیا ہم مرنے کے لیے تیار ہیں، یہ جانتے ہوئے کہ زندگی بہت مختصر اور محدود ہے؟ ہم نے یہ خوفناک کہانی بھی سنی کہ ڈیوڈ ہانگ کانگ میں رہتے ہوئے کیسے وائرل انسیفلائٹس کا شکار ہوا۔ کیا ہم مرنے کے لیے تیار ہیں، یہ جانتے ہوئے کہ زندگی بہت مختصر اور محدود ہے؟ ہمیں اسے کیسے گزارنا چاہیے؟ ظاہری طور پر لوگوں کے لیے ڈیوڈ کوما میں پڑا ہوا دکھائی دے رہا تھا، جیسے سو رہا ہو۔ آج ہم سنیں گے کہ ڈیوڈ نے اس دوران کیا تجربہ کیا۔ ڈیوڈ کی کہانی۔ ڈیوڈ نے کہا کہ وہ ایک مسیحی گھرانے میں پیدا ہوا، لیکن اس نے کبھی بھی مسیحی ہونے کو سنجیدگی سے نہ لیا۔ وہ زندگی کو مکمل طور پر اپنی مرضی سے کھل کر جینا چاہتا تھا۔ ایک مرتبہ جب وہ اپنی خالہ کے گھر میں تھا تو کھانے کے دوران اس کی طبیعت خراب ہو گئی اور اسے ٹھیک سے نظر نہیں آ رہا تھا۔ رات کے تقریباً 8 بجے رات کے کھانے کے بعد اسے چکر آنے لگے اور وہ صوفے پر لیٹ گیا۔ 15 منٹ کے بعد اس کی طبیعت اور زیادہ خراب ہو گئی اور وہ الٹیاں کرنے لگا۔ اس کا سارا جسم بے حس ہو گیا۔ اس کے والد اور چچا نے فوری طور پر آگے بڑھ کر اسے سنبھالا اور اسے بستر پر لے گئے۔ چھت پر لگی ہوئی لائٹس کی وجہ سے اس کے سر میں شدید درد ہونے لگا۔ کچھ ہی دیر بعد اس کی آنکھوں کے سامنے سب کچھ سیاہ ہو گیا۔ اس نے خود کو خون آلودہ ایک ربڑ کے بلبلے میں پھنسا ہوا پایا۔ اس نے سرخ بلبلے سے باہر نکلنے کے لیے جدوجہد کی، لیکن وہ اس سے باہر نہ نکل سکا۔ اسے سانس لینا مشکل ہو رہا تھا اور اس کا دم گھٹ رہا تھا۔ اس نے سوچا کہ وہ مر جائے گا۔ اس نے پکارا، اے خداوند رحم فرما اور مجھے بچا۔ پھر اس نے اپنی آنکھیں بند کی اور بلبلے کو جتنی سختی سے چبا سکتا تھا چبایا، اور وہ اچانک ایک زوردار دھماکے سے پھٹ گیا۔ اس نے آنکھیں کھولیں اور بہت سے چمکدار موتیوں کو اور ان میں سے نکلتی ہوئی سفید روشنی کو دیکھا۔ ہر موتی کے پیچھے ایک کوسے قزح دکھائی دے رہی تھی۔ وہ یہ سب دیکھ کر بہت حیران تھا۔ یہ بہت ہی شاندار، خوبصورت اور سکون بخش منظر تھا۔ تب اس نے ایک آواز سنی، ڈیوڈ ڈیوڈ اٹھ جاؤ۔ اسے احساس ہوا کہ وہ ہسپتال کے بستر پر اپنے والدین کے ساتھ ہے۔ اس نے بولنے کی کوشش کی لیکن بول نہ سکا، کیونکہ اس وقت وہ کوما لیول 3 میں تھا۔ وہ اتنی ہوش میں تھا کہ وہ انہیں سن سکتا تھا لیکن جواب نہیں دے سکتا تھا۔ پھر وہ تھک کر سو گیا۔ اگلی صبح وہ بیدار ہوا تو یہ جان کر اسے سکون ملا کہ وہ حرکت کر سکتا ہے اور بول بھی سکتا ہے، لیکن نرس نے اسے کہا کہ وہ حرکت نہ کرے، بلکہ اس کے پھیپھڑوں میں پانی تھا۔ وہ ابھی تک نازک حالت میں تھا۔ کچھ دیر بعد اس نے اپنے والدین اور سنگاپور کے نیورولوجسٹ کی آواز سنی۔ ڈاکٹر نے ڈیوڈ سے کئی سوال پوچھے۔ میڈیکل ٹیم بھی اس کی حالت دیکھ کر حیران تھی۔ سٹی اسکین سے پتہ چلا کہ ڈیوڈ کے دماغ کے پچھلے حصے میں خون بہہ رہا ہے۔ عام طور پر 40% مریض ایسے خون بہنے سے مر جاتے ہیں۔ اپنی تشخیص کو یقینی بنانے کے لیے ڈیوڈ کی اینجیوگرافی، ECG، EEG، ایکوکارڈیوگرام، MRI اور لمبر پنکچر سمیت تمام قسم کے ٹیسٹ کیے گئے۔ کئی لیبارٹری ٹیسٹ کے لیے اس سے خون نکالا گیا۔ آخرکار ڈیوڈ کو وائرل انسیفلائٹس کی تشخیص ہوئی۔ ہانگ کانگ میں پہلی بار ایسا انسلائکلو نامی ایک اینٹی وائرس دوا استعمال کی گئی اور اس نے ڈیوڈ پر بہت اچھا اثر کیا۔ اس کے خون کے سفید گولیوں کی تعداد معمول پر آ گئی اور اس کے دل کی دھڑکن بھی نارمل ہو گئی۔ تمام طبی ماہرین حیران رہ گئے۔ یقیناً یہ ایک معجزہ تھا۔ 13 دن کے بعد انہیں ہانگ کانگ کے پرنس آف ویلز ہسپتال سے ڈسچارج کر دیا گیا۔ اس کے بعد یہ خاندان واپس سنگاپور چلا گیا۔ ڈیوڈ مزید علاج کے لیے نیشنل یونیورسٹی ہسپتال گیا۔ کئی ٹیسٹ اور MRI کے بعد اسے مکمل طور پر صحت یاب قرار دے دیا گیا، جس میں کوئی بھی غیر معمولی بات نہ پائی گئی۔ ڈاکٹر حیران رہ گئے۔ جن مریضوں کو یہ حالت میں دیکھا گیا تھا وہ عام طور پر کم از کم 3 ہفتوں کے لیے ہسپتال میں داخل ہوتے تھے، لیکن ڈیوڈ 1 ہفتے کے اندر ہی اٹھ گیا اور 13 دنوں میں ہسپتال سے ڈسچارج ہو گیا۔ ڈسچارج ہونے کے بعد بحالی کی مدت عام طور پر 6 ماہ ہوتی ہے، لیکن ڈیوڈ 6 ہفتوں میں مکمل طور پر صحت یاب ہو گیا۔ ڈیوڈ نے اپنے ساتھ خدا کی طاقتور موجودگی کو محسوس کیا اور وہ جان گیا کہ خدا حقیقی اور زندہ ہے اور اس کا ہم سب کے لیے ایک مقصد ہے۔
जो कुछ भी होता है उसमें खुदा हमारे लिए कोई सबक रखता है ताकि हम उसकी बताई हुई राह पर चलें। उसने हर काम के लिए एक वक्त मुकर्रर कर रखा है और वही सबसे बेहतरीन होता है, और खुदा उस मखसूस मकसद को हम पर बिल्कुल सही वक्त पर ज़ाहिर करता है। डेविड ऐसी आजमाइश से क्यों गुजरा? खुदा ने उसे इसमें क्यों गुजरने दिया? डेविड ने खुदा से ये सवाल पूछे। इनका जवाब उसकी सोच के बिल्कुल खिलाफ था। डिक का कैंसर। दिसंबर 1995 में हांगकांग से सिंगापुर वापस आने के 2 हफ्ते बाद डिक की तबीयत खराब हो गई। टीबी मुआयने में जिगर के बढ़े हुए होने का इंकशाफ हुआ और मजीद टेस्ट करवाने के लिए इन्हें फौरी तौर पर अस्पताल में दाखिल कर लिया गया। इसे आखिरी मरहले में जिगर का कैंसर था और उसके जिंदा रहने का सिर्फ 30% इम्कान था और कैंसर फैल रहा था। डेविड की बीमारी ने उसके बाप के ईमान को मजबूत कर दिया। उसने डेविड की शिफा के ज़रिए खुदा की मोहब्बत की हकीकत को देखा था। उसने खुदा का तजर्बा किया और उसके मोजज़े को अपनी ज़िंदगी में पहली बार देखा। डिक ये खबर सुनकर पुरसकून रहा और खुदा से सवाल नहीं किया बल्कि ख़ुद को उसके सपुर्द कर दिया। साल के आखिर में चर्च की एक मीटिंग के दौरान प्रोफेसर फ्रेडी बोए ने पैगाम सुनाया जिसका मौजू था कि अपने आप को खुदा के सुपुर्द कर दें। ये ज़िंदगी को खुदा के हाथ में देने के बारे में था, चाहे कोई किसी भी हालत में क्यों ना हो। इस पैगाम ने उस पर गहरा असर डाला। डिक को चीनी तिबी जड़ी बूटियों की सिफारिश की गई थी, लेकिन उसने इन हर किस्म के इलाज से इनकार कर दिया था। उसने अपनी ज़िंदगी को खुदा के सुपुर्द कर दी थी। अगर खुदा वाकई उसे शिफा देना चाहता है तो वो उसके डॉक्टर के ज़रिए से भी ऐसा कर सकता है। डेविड की आजमाइश ने उसे मजबूत बना दिया था। डिक को 1 हफ्ते से ज़्यादा कीमोथेरेपी के लिए अस्पताल में रखा गया। इससे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई। डिस्चार्ज होने के बाद उसने अपने बेटों को अपने पास बुलाया। उसने हर एक को अलग अलग कहा, अपनी माँ का ख्याल रखना और उनकी बात सुनना। जोनाथन उस वक्त 19 साल का था और डेविड 16 साल का था। फिर उसने कैट से कहा, मेरे साथ कुछ भी हो सकता है लेकिन आपके साथ कुछ नहीं होना चाहिए। कैट डिक की बीमारी से बहुत परेशान थी। उनका बेटा डेविड तकरीबन मर गया था लेकिन वो हाल ही में तंदुरुस्त हुआ था। उसने खुदावंद से पूछा, ऐसा क्यों हो रहा है? अभी तो वो डेविड की बीमारी से सदमे से बाहर नहीं आई है। जब वो अपने मेडिकल चेकअप के लिए गई तो उसने एक पोस्टर पर मशहूर फुटप्रिंट्स नज़म के अल्फाज देखे। खुदा ने उसके सवाल का जवाब नहीं दिया, लेकिन इससे इन अल्फाज ने गहरा हौसला अता किया। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। आपकी आजमाइश और तकलीफ़ के वक्त जब आपको सिर्फ एक शख्स के कदमों के निशानात नज़र आ रहे हैं तो जान लेना कि मैंने आपको अपने हाथों पर उठाया हुआ है। खुदा रहम करने वाला है। घर में 2 हफ्तों के बाद डिक ना तो कुछ खा पी सकता था और ना ही ज़्यादा पी सकता था और इसे दोबारा अस्पताल दाखिल किया गया और उसे ड्रिप लगाना पड़ी। डॉक्टर ने कैट को बताया कि आपके शौहर को जिगर, फेफड़ों, हड्डियों, खून और इसके अलावा लम्स में कैंसर है, लेकिन वो खुशकिस्मत हैं, इसको इस कैंसर से कोई तकलीफ़ नहीं हो रही है। कैट ने कभी भी डिक को चीखते या दर्द से कराहते नहीं देखा। 2 दिनों में उसने चंद पैनाडोल की दरख्वास्त की। अगरचे वो ज़्यादातर वक्त लेटा रहता था, लेकिन इसके बावजूद भी उसकी पीठ पर कभी सूजन नहीं हुई थी। कैट ने यह महसूस किया कि उसकी पीठ की जिल्द मामूल से ज़्यादा सख्त हो चुकी थी और यूँ लगता था जैसे कि जिल्द को सख्त किया गया था ताकि सोजिश को रोका जा सके। अस्पताल में डिक को डरावने ख्वाब आने लगे कि शैतान उसकी रूह छीनने की कोशिश कर रहा है। ये लगातार 5 रातों तक आते रहे। फिर डेविड ने उसे एक सलीब दी। हम मसीहियों के लिए सलीब का निशान बहुत अहम है। ऐसा करने से डरावने ख्वाब रुक गए। फिर डिक ने एक बहुत तेज रोशनी और एक बड़ा दरवाज़ा जो खुला हुआ था देखा। ऐसा लगता था कि डिक ने आसमान की झलक देखी है। इस वाक़े के बाद डिक घर जाना चाहता था। केट की बहन ने घर की देखभाल का बंदोबस्त किया। उसका ईमान इतना मजबूत था कि एक मौके पर उसने एक डॉक्टर से कहा, अगर खुदा ने मुझे शिफा दी तो बहुत अच्छी बात होगी, लेकिन अगर ऐसा ना हुआ तो मैं उसके घर जाने को तैयार हूँ। कैट बयान करती है कि इससे मैं जान गई थी कि उसके पास निजात की यकीन दहानी थी। अपनी बीमारी के दौरान 2 महीने तक वो बाइबल मुकद्दस में से ज़बूर की इस आयत को दोहराते और तसल्ली पाते, खुश हो जाओ और जान लो कि मैं खुदा हूँ।
اس سے ہمیں تسلی ملتی ہے کہ چاہے ہماری آزمائشیں کتنی ہی سخت کیوں نہ ہوں، اگر ہم اپنے ایمان پر ثابت قدم رہیں تو خداوند ہمیں ان کو برداشت کرنے کے لیے مزید طاقت دے گا۔ ایک دن کیٹ نے اپنے بڑے بیٹے کو فائنل امتحانات کی تیاری کے سلسلے میں لائبریری لے جانے کا ارادہ کیا، لیکن اس دن ڈک نے کیٹ کو نہ جانے کو کہا۔ اپنے مخصوص میٹھے اور نرم انداز میں اس نے جوناتھن سے اس کے شیڈول کو خراب کرنے کے لیے معذرت کی۔ جوناتھن کے جانے کے بعد کیٹ ڈک کے پلنگ کے پاس بیٹھ گئی اور پہلی بار اس سے کہا، میں تم سے پیار کرتی ہوں۔ اس نے جواب دیا، میں بھی تم سے پیار کرتا ہوں۔ تھوڑی دیر بعد ایک نرس اور ایک اور خاتون ڈک کو چیک کرنے آئی تو انہوں نے یہ جان لیا کہ اس کی حالت نازک ہے۔ پھر ڈک نے دھیرے سے سانس لی، آنکھیں بند کی اور بہت سکون سے چل بسا۔ زندگی اتنی ہی غیر یقینی ہے جتنی موت یقینی ہے۔ ایک نامعلوم شاعر نے کہا تھا، زندگی ایک بار ملنے والی زخمی گھڑی ہے، اس کو بدلنے کی طاقت کوئی نہیں رکھتا۔ یہی بیان کرتی ہے کہ ہاتھ کب رکیں گے، دیر سے یا پھر ابتدائی گھنٹوں میں۔ کیا آپ اپنی جان خداوند یسوع مسیح کو دیں گے؟ اگلے ہفتے ہم سنیں گے کہ کس طرح خدا نے کیٹ کے خاندانی کاروبار کو 90 سال سے زیادہ عرصے تک سرفرازی کے ساتھ بحال رکھا۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔